السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبھی کا ہمارے اس محمدی گیان ہند اسلامک چینل پر۔ میں ہوں محمد فیض اور آپ دیکھ رہے ہیں محمدی گیان ہند اسلامک چینل۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے اس محمدی گیان ہند اسلامک چینل کو آپ سبھی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے، تو اس چینل کو دل سے سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کیجیے۔ چلیے اللہ کے پیارو، آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم آپ کی خدمت میں مردوں کے لیے نماز پڑھنے کا صحیح اور مکمل طریقہ ہندی میں ترجمہ کے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ اس ویڈیو میں 2 رکعت فرض نماز امام کے پیچھے اور اکیلے پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک کر کے اپنے قریبی لوگوں تک ضرور شیئر کریں۔ تو چلیے اللہ کے پیارو، آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نماز کے لیے پاک ہو کر وضو کر کے پاک جگہ پر کعبے کی اور رخ کر کے سیدھے اس طرح کھڑے ہوں کہ نہ گردن جھکائے، نہ ٹھوڑی سینے سے لگائے، نہ سینے کو جھکائیں، اور اگر کھجلی ہو تو صرف ایک ہاتھ سے ہی کھجائیں اور بدن کا زور ایک پیر پر دے کر نہ جھکے۔ جمائی آئے تو اس کو روکنے کی کوشش کریں اور ادھر ادھر نظر بھی نہ کریں، اور دونوں پیروں کی انگلیوں کا رخ کعبے کی اور رکھیں۔ دونوں پیروں کے بیچ کم سے کم 4 انگلی کا فاصلہ رکھیں۔ اگر جماعت سے پڑھ رہے ہو تو دائیں بائیں والوں کے بازوؤں کے ساتھ ملا لیں اور پائجامے کو ٹخنے سے اوپر ہمیشہ رکھیں اور ہاتھوں کی آستین نیچے تک ہو۔ دل میں نیت کر لیں کہ فلاں نماز پڑھ رہا ہوں۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، لیکن کہنا ہو تو اس طرح سے کہیں: میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض وقت فجر کا، واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے، رخ یا منہ میرا کعبے کی اور، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ اگر اکیلے پڑھیں تو نیت میں پیچھے اس امام کے نہ کہیں۔ اب دونوں ہاتھوں کو کان کے پاس تک اٹھائیں، اس طرح کہ ہاتھ کھلے ہو اور ہتھیلیاں کعبے کی اور ہو اور انگلیاں سیدھی ہو۔ پھر دونوں ہاتھ نابی کے نیچے باندھ لیں۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھیں، داہنے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیں، درمیانی 3 انگلیوں کو کلائی پر رکھیں۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں کچھ اس طرح سے: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك۔ ثنا کا ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں اور تیری تعریف کرتا ہوں، اور تیرا نام برکت والا ہے اور تو اعلیٰ ہے، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے۔ غور کیجیے گا، اگر امام کے پیچھے ہوں تو کیول ثنا سبحانک اللہ پڑھ کر خاموش کھڑے رہیں اور قرأت سنیں۔ ہاں، اگر امام کے پیچھے نہ ہو تو ثنا کے بعد یہ پڑھیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں کچھ اس طرح سے: الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، سورہ فاتحہ کا ترجمہ: سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔
اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کا جن پر غصہ ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورہ یا آیت پڑھیں کچھ اس طرح سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ سورہ الکافرون کا ترجمہ۔ کہہ دو اے کافروں میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ ثنا اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورہ یا آیت پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع کچھ اس طرح سے کریں۔ رکوع میں اپنے اوپر کے دھڑ کو اتنا جھکائیں کہ گردن اور کمر لگ بھگ برابر رہے، نہ زیادہ جھکائیں نہ کم رکھیں۔ رکوع میں پیر ٹیڑھے نہ ہو اور دونوں ہاتھ گھٹنوں پر اس طرح رکھیں کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہو اور ہر انگلی کے بیچ میں فاصلہ ہو۔ رکوع میں کلائیاں اور بازو سیدھے تنے رہیں، نظر پیر پر ہو، دونوں پیر پر برابر کا زور ہو اور دونوں ٹخنے ایک دوسرے کے سامنے ہو۔ رکوع میں آپ 3 بار یا 5 بار یا 7 بار سبحان ربی العظیم پڑھیں کچھ اس طرح سے۔ اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ سبحان ربی العظیم کا ترجمہ ہوتا ہے پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمت والا ہے۔ رکوع میں 3 بار یا 5 بار یا 7 بار سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد آپ سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد کہتے ہوئے رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جائے کچھ اس طرح سے۔ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ غور کیجیے گا اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رکوع سے سیدھے کھڑے ہوں گے، آپ کو صرف ربنا لک الحمد کہتے ہوئے رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا ہے۔ اگر اکیلے پڑھیں تو دونوں آپ ہی کہیں۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کا ترجمہ، اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ ربنا لک الحمد کا ترجمہ، اے پروردگار تیرے لیے سب تعریفیں ہیں۔ رکوع سے سیدھے اطمینان سے کھڑے ہونے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ سجدہ کچھ اس طرح سے کریں، سب سے پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھیں، پھر دونوں ہاتھ اور دونوں ہاتھوں کے بیچ میں پہلے ناک پھر پیشانی رکھیں، اس طرح کی انگوٹھے کان کے سامنے رہے اور ہاتھوں کی انگلیاں ملی رہے تاکہ سب کے سرے کعبے کی طرف رہے اور کونیاں اور دونوں پیر اس طرح ہو کہ ایڑیاں اوپر ہو اور تمام انگلیاں اچھی طرح مڑ کر کعبے کی طرف ہو۔ اگر کسی کو مجبوری ہو تو جیسے بند پڑے کر لے اور سجدے میں پیر زمین سے نہ اٹھائیں اور اٹھتے وقت زمین کا سہارا نہ لے تو بہتر ہوگا۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار یا 5 بار یا 7 بار پڑھیں کچھ اس طرح سے۔ اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔
سبحان ربی الاعلیٰ کا ترجمہ ہوتا ہے پاک ہے میرا رب جو بہت اونچی شان والا ہے۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار یا 5 بار یا 7 بار پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ سے اٹھ کر بیٹھ جائیں۔ سجدہ سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھائیں، دونوں جانوں سیدھے کر کے بایاں پیر بچھا کر اور دایاں پیر کھڑا کر کے بیٹھ جائیں۔ پیروں کی انگلیاں اس طرح رکھیں کہ سب کے سرے مڑ کر کعبے کی اور ہو جائے۔ دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدہ کی طرح دوسری سجدہ مکمل کریں۔ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو جائیں، کچھ اس طرح سے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر۔ سجدے سے سیدھا کھڑا ہو جانے کے بعد پہلے کی طرح ہاتھ باندھ لیں اور بسم اللہ اور ایک بار سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پوری پڑھیں اور اس کے ساتھ کوئی ایک سورہ ملا لیں، کچھ اس طرح سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورہ الاخلاص کا ترجمہ۔ کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے، وہ معبود برحق بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر ساتھی نہیں۔ سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھنے کے بعد پہلی رکعت کی طرح رکوع اور دونوں سجدے مکمل کریں۔ دونوں سجدے مکمل کرنے کے بعد آپ اتحیات کے لیے بیٹھ جائیں۔ اسی طرح بایاں پیر بچھا کر اور دایاں پیر کھڑا کر کے بیٹھ جانا ہے جیسے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، کچھ اس طرح سے۔ اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمده ربنا لك الحمد اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر
اس کے بعد آپ التحیات پڑھیں۔ غور کیجیے گا، التحیات پڑھتے وقت جب اشہد اللہ الہ پر پہنچے تو کلمے والی داہنے ہاتھ کی انگلی کو اٹھا کر اشارہ کریں کہ اللہ ایک ہے، اور پھر الا اللہ پر گرا دیں، لیکن باقی انگلیاں اسی طرح رہیں گی، کچھ اس طرح سے: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ التحیات کا ترجمہ: تمام عبادتیں جو زبان سے ہوتی ہے اللہ کے لیے ہے، اور تمام عبادتیں جو جسم سے کی جاتی ہے، اور تمام عبادتیں جو مال سے کی جاتی ہے اللہ ہی کے لیے ہے۔ سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور رحمت ہو اللہ کی اور اس کی برکتیں ہو ہم پر اور بندوں پر اللہ کے جو نیک ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پوری التحیات پڑھنے کے بعد آپ درود ابراہیمی پڑھیں، کچھ اس طرح سے: اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود ابراہیمی کا ترجمہ: اے اللہ رحمت بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر جیسے رحمت کی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر، بے شک تو ہی تعریف کے لائق ہے، بڑی بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت اتار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر جیسی برکتیں کی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر، بے شک تو ہی تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے۔ پوری التحیات اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ دعائے معصورہ پڑھیں، کچھ اس طرح سے: ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ دعائے
معصورہ کا ترجمہ۔ اے اللہ، بے شک میں نے ظلم کیا اپنے اوپر اور بہت زیادہ، اور نہیں بخشتا گناہوں کو مگر تو ہی، بس معاف کر دے مجھے، تو رحم کر میرے اوپر، بے شک تو ہی معاف کرنے والا مہربان ہے۔ پوری التحیات اور درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے سلام پھیرے۔ سلام پہلے دائیں اور پھر بائیں اور پھیریں۔ سلام پھیرتے وقت نظریں کندھوں پر ہونی چاہیے، کچھ اس طرح سے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا ترجمہ: سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت۔ میرے دینی بھائیوں، اس طرح آپ کی 2 رکعت فرض نماز مکمل ہوئی۔ امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو پوری طرح سمجھا پایا۔ اگر اس ویڈیو میں کچھ نہ سمجھ آیا ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ میرے دینی بھائیوں، اس ویڈیو کو بنانے میں کافی محنت لگی ہے۔ آپ سبھی سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ایک لائک ضرور کر دیں۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔